بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شورش کاشمیری نے پاکستانی سیاست سے متعلق کہا تھا کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہے طوائف تماش بینوں میں۔ تو جب سے تحریک عدم اعتماد کا اعلان ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک پوری پاکستانی قوم ایک اضطراب اور پریشانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ پاکستان میں دیگر ممالک کے سفارت خانے پل پل کی صورتحال لے کر اپنے ملکوں کو بھجوا رہے ہیں کہ پاکستان میں اب کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں پھر کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو ایسی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جس کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ان ڈیولپمنٹس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں بہت خوفناک حد تک آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جسے کہا جا رہا تھا کہ 90 کی دہائی میں پاکستانی سیاست ایک دفعہ پھر داخل ہو رہی ہے۔ داخل ہی نہیں ہو رہی بلکہ داخل ہو چکی ہے، اور داخل ہونے کے ساتھ ہی اس کا ننگا ناچ جاری ہو چکا ہے۔ آج تحریک انصاف کے 2 اراکین اسمبلی نے سندھ ہاؤس پر جا کر دھاوا بولا، وہاں کا گیٹ توڑ دیا اور پھر وہاں سے ان دونوں کو گرفتار کر کے پارلیمنٹ لے جایا گیا، پولیس اسٹیشن لے کر جایا گیا وہاں پہ۔ لیکن وہاں سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور ترجمان شہباز گل صاحب ان کو بزور قوت چھڑا کر واپس لے گئے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ شرجیل میمن نے کہا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ تحریک انصاف کی ٹائیگر فورس نے کیا ہے۔ تو وہ بات جو کی جا رہی تھی کہ شاید وہ وقت آئے کہ انصار الاسلام اور ٹائیگر فورس باہم گتھم گتھا ہوں، ایک دوسرے پر حملہ کریں اور پاکستان میں ایک ایسی فضا پیدا ہو جائے جو گلی کوچوں تک بصورت جنگ پھیل جائے، اور یہ جو تصادم ہے خدا نہ کرے ایک مسلح تصادم کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ آج بڑی اہم باتیں، ان میں سے کچھ باتیں بڑی اہم اس وجہ سے بھی ہیں کہ تحریک انصاف پاکستان کے بانی رکن ہیں نجیب ہارون، انہوں نے وزیر اعظم سے ہاتھ جوڑ کر ایک درخواست کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور آپ اگر وزارت عظمیٰ کے منصب کی قربانی دے دیں تو شاید حالات بہتر ہو جائیں۔ انہوں نے جیو ٹی وی کا پروگرام ہے نیا پاکستان، اس میں گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہماری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور جو حکومت ہے وہ اپنا وقت پورا کرے، لیکن اب صورتحال بہت ہی گمبھیر ہوتی ہوئی دکھائی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام تر اختلاف کے باوجود عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن عمران خان قربانی دیں، شاہ محمود قریشی کو یا فواد چودھری کو وزارت عظمیٰ کا منصب دے دیں اور خود تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل آئیں، کیوں تحریک انصاف کی جو اپنی صفیں ہیں ان کے اندر بھی ہمیں ایک ہلچل سی دکھائی دیتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں شاید انہیں یہ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ اپوزیشن تھوڑا سا آگے بڑھ رہی ہے، اور خصوصاً کل جب 22 ارکان سندھ ہاؤس میں موجود تھے اور کبھی انہیں نماز پڑھتے ہوئے دکھایا جا رہا تھا اور کبھی انہیں تسبیحات پڑھتے ہوئے دکھایا جا رہا تھا، اور وہ اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ انہیں خطرہ ہے کہ شاید انہیں اغوا کر لیا جائے گا، تو اس وقت سے جو پاکستان میں صورتحال ہے وہ تیزی سے بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا، آج حکومت نے ایک اور آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ آرڈیننس یہ تھا کہ منحرف جو ارکان ہیں تحریک انصاف کے 5 سالوں کے لیے ایک آرڈیننس لایا جائے جس میں انہیں اگلے 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا جائے، لیکن وزارت قانون نے منحرف ارکان کو 5 سال کے لیے نااہل کرنے کا جو آرڈیننس ہے اسے لانے سے انکار کیا ہے، اور وزارت قانون نے اٹارنی جنرل کے آرڈیننس کے مسودے پر اعتراض لگا دیا ہے، اور اس ذرائع نے جو ہمیں بات بتائی وہ یہ ہے کہ وزیر قانون نے آرڈیننس کے ذریعے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنے سے معذرت کی اور کہا کہ آرڈیننس کے ذریعے ممبر پارلیمنٹ کو نااہل نہیں کیا جا سکتا، رکن اسمبلی کی نااہلی صرف پارلیمنٹ کے بنائے گئے ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ سیاست میں جو تصادم ہے اور جو کنفرنٹریشن ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور آج چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپوزیشن سے اور حکومت دونوں سے ایک مطالبہ کیا، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی جو حالت ہے وہ بہتر نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایمبولینس کے ذریعے سفر کرتے ہیں اور ان کے لیے بڑی اسپیشل گاڑی کا اہتمام کیا گیا ہے جب وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے 2 باتیں کی اور دونوں باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جلسے جلوس جو ہیں ان کو تو روکنے کی ہمیشہ کوشش کرتی ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک ہی ایشو پر جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے
کہ عین ممکن ہے کہ ان اجتماعات میں کوئی بھی ایسا کام ہو سکتا ہے کہ جو بہت بڑے انتشار کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر ان جماعتوں کے ارکان خود نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف نہ کریں، تو کوئی تیسری قوت بھی ایسا قدم اٹھا سکتی ہے کہ جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے انتشار کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے، اور پاکستان مزید کسی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا، چودھری شجاعت حسین نے ایک اور بات کی، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے کہ یہ عدم اعتماد کی پہلی تحریک ہے جس میں نہ کوئی ووٹ خرید رہا ہے اور نہ کوئی ووٹ بیچ رہا ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ چودھری شجاعت حسین تو مسلم لیگ کاف کے رہنما ہیں، انہیں کیسے معلوم کہ جماعتوں میں یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کیونکہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ جو سندھ ہاؤس ہے وہ اس وقت پیسے کا ایک کاروباری منڈی بن چکی ہے، وہاں پر بارگیننگ ہو رہی ہے، وہاں پہ فلور کراسنگ کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، ہارس ٹریننگ کا جو ہے ٹریڈنگ کا وہ مرکز بن چکا ہے۔ تو اب ایسی صورتحال ہے، چودھری شجاعت حسین نے یہ کہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پیسے نہ لے رہا ہے نہ کوئی پیسے دے رہا ہے، سب اپنی مرضی کے مطابق جا رہے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں کچھ خبریں بڑی خوفناک سی بھی آ رہی ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں اراکین اسمبلی کو۔ اور نور عالم خان جو تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور اس سے پہلے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی تھے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں یہ بات بتائی ہے کہ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی نور عالم خان کہتے ہیں کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ نور عالم خان نے دھمکیوں والے میسیجز کے اسکرین شاٹ ٹویٹر پر شیئر کیے اور کہا کہ یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہارا حشر وہی ہوگا جو بینظیر بھٹو اور بشیر بلور کے ساتھ ہوا ہے۔ اور نور عالم خان نے پورا اسکرین شاٹ شیئر کر دیا، اور آپ اسکرین شاٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہیں کہا گیا ہے کہ کہاں ہیں 18 کروڑ روپیہ جس پر تم بکے ہو، اور پھر یوٹیوب کا ایک لنک بھی ان کے ساتھ شیئر کیا گیا، اور پھر جو میسیج ہیں وہ کر کے ڈیلیٹ کر دیے گئے، اور پھر ان کو میسیج کیا گیا کہ ریممبر بشیر بلور، اور سب سے نیچے لکھا ہوا 3 sons، یعنی تمہارے 3 بیٹے جو ہیں ان کو بھی ہم ٹارگٹ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کچھ صورتحال ہوتی ہے تو اس کی ذمہ دار تحریک انصاف کی موجودہ جو قیادت ہے وہ ہوگی۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جس کا انہوں نے بتایا اس کا فون نمبر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس نمبر سے یہ واٹس ایپ پر میسیجز کیے گئے ہیں، اور یہ میسیج جو ہیں یہ ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں، لیکن ان میسیج کو ریڈیبل بنایا جا سکتا ہے۔ ابھی جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے تو آپ واٹس ایپ پہ جا کر کے یہ اصل میں میسیج کیا کیے گئے تھے تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، حکومت نے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اب ان کے جو اراکین ہیں آرڈیننس نہیں لایا جا سکتا، تو انہوں نے سپریم کورٹ میں جو منحرف اراکین ہیں ان کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن شاہ محمود قریشی نے تحریک انصاف کی مرکزی قیادت سے درخواست کی ہے کہ منحرف اراکین کا جو فیصلہ ہے اس پر انہوں نے ان سے درخواست کی ہے کہ اس پر آپ نظر ثانی کریں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں تو آئیں، ٹھنڈے دل سے بیٹھتے ہیں، اثر و جائزہ لیتے ہیں، گلے شکوے دور کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ اگر مخالف کی گود میں بیٹھ کر اپنے آپ کو یوں پیش کریں گے تو پھر آپ کے اپنے کردار پر بھی آنچ آئے گی، اور لوگ بھی پھر آپ کے لیے بڑے پرابلم پیدا کریں گے۔ جب شاہ محمود قریشی صاحب پرانے ناراض اراکین سے یہ باتیں کر رہے تھے تو اسی دوران عامر طلال گوپانگ ایک نیا بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی نہیں، مجھ بھی عمران خان کی قیادت پر کوئی اعتماد کا اظہار نہیں کر سکتا، اور یہ جو حکومت ہے یہ جو کام کر رہی ہے ٹھیک کام نہیں کر رہی۔ اور یہ سارا جو سینیریو تھا اس میں آپ کو پتا ہے کہ سندھ ہاؤس کا بڑا اہم کردار بتایا جا رہا ہے، اور کل فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہم ایکشن کریں گے جا کے وہاں سندھ ہاؤس پہ، اور پھر یہ بھی دھمکیاں دی گئیں۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے فوری طور پر، لیکن وزیر اعظم نے سندھ میں گورنر راج نہ لگانے کا فیصلہ کیا۔ تو اس ساری صورتحال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل کلیئر کٹ نہیں ہیں، ابھی بھی اپوزیشن کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، اور حکومت کے چہرے پر بھی خوف کے جو آثار ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ نہ انہیں یقین ہے تحریک عدم اعتماد کے ناکام ہونے کا، نہ انہیں یقین ہے تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کا۔ اچھا، ایک تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ سندھ ہاؤس پر جو حملہ ہوا ہے وہ بہت مختصر تعداد تھی لوگوں کی، 2 اراکین اسمبلی تھے، انہوں نے جا کر وہ حملہ کیا۔ ٹھیک ہے، اسے بطور حملہ تو پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اسے آپ ایک چھوٹی سی شرارت سمجھ سکتے ہیں جس کا اثر بہرحال بہت بڑا تھا، کیونکہ سندھ ہاؤس اس وقت خبروں کا مرکز بن چکا ہے، اور وہاں پر آپ اگر باہر ایک چھوٹا سا پٹاخہ بھی پھوڑ دیں گے تو بہت بڑی خبر بنے گی۔ اس حملے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک علامتی
حملہ جو ہے وہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بڑی کوئی منظم پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے اور بڑا کوئی سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے اور اس کے کوئی نتائج حاصل کرنے کا ارادہ تھا۔ یہ اصل میں سو کال جذباتی لوگوں کا ایک جذباتی قدم تھا، لیکن جب شہباز گل صاحب انہیں اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے تو پھر پتہ چلا کہ انہیں کہیں سے تائید بھی حاصل تھی۔ مولانا تم جیت گئے، تم جیت گئے مولانا، طوفان اٹھا ہے، اعلان ہوا ہے، یہ دیس جگہ ہے، دل بول اٹھا ہے۔ ہم سیاسی خبریں تو بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں لوگوں کو سیاسی حقوق دینے کی جب باری آتی ہے، ان کے جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کی باری آتی ہے، تو وہاں پر ہم پاکستان کا میڈیا بھی اور پاکستان کے سیاستدان بھی اپنا بالکل رخ جو ہے موڑ جاتے ہیں۔ گوادر میں آج دوسرے دن سے دھرنا دیا جا رہا ہے، اور یہ دھرنا مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں دیا جا رہا ہے، جنہوں نے اس سے پہلے 31 دنوں پر مشتمل ایک دھرنا دیا تھا۔ حکومت نے آ کر وعدے کیے تھے، تحریری وعدے ہوئے، دستخط ہوئے، کوئی کام نہیں کیا گیا سوائے ایک کام کے۔ وہ کام کیا تھا؟ گوادر میں شراب خانے بند کر دیے گئے، شراب کی جو دکانیں وہ بند کر دی گئیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے گوادر کے لوگوں کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ گوادر میں جو شراب ہے نا، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی پانی کی بات نہیں ہو رہی، وہاں جو ٹرولنگ کی جا رہی ہے اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی، وہاں پر بہت سے جو پرابلم ہیں کسی ایشو پر بات نہیں ہو رہی۔ تو آج ایک بار پھر گوادر میں دھرنا دے دیا گیا ہے، اور یہ دھرنا مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں بھی جاری ہے، اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک آپ ہمارے مسائل حل نہیں کریں گے تب تک ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے، اور اب لالی پاپ نہیں چلے گا۔ آپ ہمیں سمپل آ کر کاغذ پکڑا دیتے ہیں، ایک منسٹر آ جاتا ہے وہاں تھوڑی سی بات چیت کر لیتا ہے، لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ ہمارا حل نہیں ہو رہا۔ یہ تھوڑی سی آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے گوادر میں لوگ دوبارہ سڑکوں پر نکل کر آ چکے ہیں، اور ان لوگوں کو پہلے اس بات کا اعتماد نہیں ہوتا تھا کہ ان کی آواز کہیں سنی جائے گی نہیں سنی جائے گی۔ اب گوادر میں مولانا ہدایت الرحمان کا توتی بول رہا ہے، اور مولانا ہدایت الرحمان گلی گلی کوچے کوچے بازاروں میں کھڑے ہو کر اپنی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اب اگر مولانا ہدایت الرحمان صرف دستخطوں پر اٹھ جاتے ہیں اور اپنے مطالبات نہیں منواتے، تو شاید پھر لوگ مولانا ہدایت الرحمان کے لیے مخالف